اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ پمفلٹ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے۔ ریسرچ پیپر 5B اس کے جوابات ہم پڑھ رہے تھے۔ مرزا جی نے یہ عنوان قائم کیا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کی مظلومانہ شہادت کی حقیقی وجوہات، اور وہاں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ یہاں سے مرزا جی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص و توہین کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے جیسے کہ نمبر 15 کے ذیل میں مرزا جی لکھتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن سیدنا اقرا تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا اور اسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا میرا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس نے عرض کیا ایک کرن۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مارنے کے لیے درہ تان لیا۔ پھر پوچھا کس قسم کا کرن؟ اس نے عرض کیا شدید مضبوط اور سخت امانت دار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے بعد آنے والے خلیفہ کا ذکر کن الفاظ میں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اس کا ذکر یہ ہے کہ وہ خلیفہ تو نیک ہوگا مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر 3 بار یہ دعا کی اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے۔ اب مرزا جی بریکٹ میں لکھتے ہیں نوٹ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیش گوئی کو سمجھ گئے کیونکہ انہیں مندرجہ بالا صحیح الاسناد احادیث میں آئے واقعات کی روشنی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بشری کمزوری خوب معلوم تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ اس یعنی بریکٹ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد آنے والے کا کیا ذکر ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ تو لوہے میں ہی لپٹا رہے گا، بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی جنگوں میں مصروف رہے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا نالائق ہے نالائق، بریکٹ میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا امیر المومنین بے شک وہ، اب بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نیک سیرت خلیفہ ہوگا لیکن اس کے خلیفہ بنائے جانے کے وقت تلوار نیام سے نکالی جا چکی ہوگی اور خون بہایا جا رہا ہوگا، بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں میں باہمی خانہ جنگی شروع ہو چکی ہوگی۔ اچھا اب سمجھے ذرا اس بات کو، مرزا جی نے مطلب یعنی کہ اس روایت کو ابو داؤد کے حوالے سے نقل کیا اور نقل کر کے شیخ زبیر علی زئی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس سند صحیح ہے۔ اچھا چلیں، اگر یہ مرزا جی کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے تو اس میں سب سے پہلی بات مرزا جی اور مرزا جی کے حباریین سے، ان کے مقلدین سے یہ ہمارا سوال ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس پادری سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں سے جو بات سنتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ عثمان کے اوپر رحم کرے، صحیح، لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ لوہے میں لپٹا رہے گا یعنی جنگوں میں ہی مصروف رہے گا، اتنی یعنی ان کا جو دور اتنا پریشانیوں والا ہوگا، تو یہی دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس بنیاد پر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دعا کے حقدار ہیں۔ عمر ناسبی تو نہیں ہو گئے تھے؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا، آپ دیکھیں چیزوں کو اگر رافضیت کی اینک سے دیکھا جائے، جیسے کہ مرزا جی اور مرزا جی کے ہم نوا لوگوں کو یعنی صحیح احادیث میں بریکٹ لگا لگا کے مانوی تحریفیں کر کر کے غلط معنی مفہوم پہنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس کو مرزا جی کے اینک سے دیکھا جا سکتا ہے تو پھر تو مرزا جی سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم شعور رکھتے ہیں تو ہماری اینک سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ایک سوال ہے کہ جی کیوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا نہیں کی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں خلفائے راشدین کا ذکر اگر اہل کتاب اپنی کتابوں میں لکھا پا رہے ہیں اور پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ بات نہیں کر رہے کہ اے ڈھیٹ تو اسلام کیوں نہیں لے آ رہا؟ جب تو عمر یعنی میرے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا پا رہا ہے اور پورا ہوتے دیکھ رہا ہے، عثمان کے بارے میں تیری کتاب میں موجود ہے، علی کے بارے میں تیری یعنی کہ بعد والے خلفاء کا ذکر موجود ہے اور وہ تو پورا ہوتے بھی دیکھ رہا ہے، پھر تو ایمان نہیں لے کر آتا۔ تیسری بات یہ ہے، متواتر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی نہ تو تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، ان سے روایت لو مگر مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی؟ نہیں۔ اس کی تکذیب کی؟ نہیں۔ لیکن جب مرزا جی اس روایت کو اپنی دلیل کے طور پر بیان کر رہے ہیں تو تصدیقاً بیان کر رہے ہیں نا۔ اب بات نہیں سمجھے؟ یعنی اصولی طور پر مرزا جی کے لیے پادری کا بیان جو ہے وہ دلیل بن گیا، صحابہ کا بیان دلیل بن پایا؟ چلے یہ بھی ایک بات ہو گئی۔
اچھا اب اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کہ روایت کے اندر کہیں بھی میں ابو داؤد سے روایت پڑھوں گا اور اس میں دیکھیے گا، بلکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، آپ صرف اس چیز کے اوپر غور کر لیں کہ جو مرزا جی نے جملہ لکھا نوٹ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پیشن گوئی کو سمجھ گئے، کیونکہ انہیں مندرجہ بالا صحیح الاسناد احادیث میں آئے واقعات کی روشنی میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بشری کمزوری خوب معلوم تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ عثمان پر رحم کرے، یہ بات سن کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا، میرے بھائی سن ترمذی کے اندر حدیث ہے، چھوڑیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں شریعت میں کیا احکامات آئے ہیں، چھوڑیں ان تمام روایات کو، میں صرف ایک روایت آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ دار پہ صدقہ کرنا ڈبل اجر رکھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صدقے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی کا اجر۔ تو رشتہ داروں کو تو صدقے میں بھی ترجیح دی گئی ہے، اب بھائی بات نہیں سمجھے؟ تو جب رشتہ داروں کو شریعت بھی ترجیح دلواتی ہے تو اگر عثمان اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیتے، جو کہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے ریکارڈنگز میں وہ اس کو پڑھا ہے، لیکن اگر عثمان ترجیح دیتے تو کیا وہ کتاب و سنت کی مخالفت کرتے یا اس پر عمل کرتے؟ یہ دیکھیں آپ اپنی جگہ بات کہ یہ بشری کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی پختگی ہے۔ اچھا چھوڑیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والی وہ پیش گوئیاں جو احادیث میں وارد ہوئی عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، انہیں تو خوبی سے جانتے ہیں، اور جو علی کے لیے وارد ہوئی انہیں عمر نہیں جانتے تھے۔ سمجھے ذرا اس بات کو کہ پوری روایت کے اندر انہوں نے اسے خوب جانتے ہوئے عثمان کے لیے دعا کر لی، لیکن علی کے بارے میں شاید وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ علی کے بارے میں یا تو کوئی پیشن گوئیاں تھیں نہیں، بعد میں گھڑی گئی، اور یا اگر وہ پیش گوئیاں تھیں مثال کے طور پہ وہ پیش گوئیاں موجود تھیں تو عمر رضی اللہ عنہ کو گویا کہ اس وقت تک نہیں پتا ہوگی، اور یا پھر جس نے یہ روایت بنائی ہے، یہ تو بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کی اسنادی حیثیت کے بارے میں، وہ یہ بات فراموش کر گیا کہ پیش گوئیاں تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی موجود ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بہرحال اب دیکھیں اس روایت کی جو سند ہے، حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الزریر حدثنا حماد بن سلمہ ان سعید بن ایاس الجریری اخبرهم ان عبد الله بن شقیق العقیلی عن الاقراء مؤذن عمر بن الخطاب، یہ اقراء مؤذن عمر بن الخطاب جنہیں مرزا جی نے لکھا ہے کہ مؤذن سیدنا اقراء تابعی رحمہ اللہ، وہ تابعی لکھ کے ویسی توثیق کر دیجیے وہ تابعی ہیں، سامنے والے کو گمان گزرے کہ کوئی موثق قسم کا کوئی راوی ہے، سمجھے ذرا اس بات کو۔ یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 442 ہے، وہ لکھتے ہیں اقراء مؤذن عمر لا یعرف، کہ یہ جو اقراء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منادی ہے ہم اسے نہیں جانتے یہ کون ہے، مجہول راوی ہے۔ پھر سعید بن ایاس الجریری کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 188 189 ہے، وہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں تغیر حفظہ قبل موتہ وقال محمد بن ابی عدی، یعنی کہ امام ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ انتقال سے پہلے ان کا حفظہ خراب ہو گیا تھا۔ امام محمد بن ابی عدی کہتے ہیں لا نکذب اللہ سمعنا من الجریری وهو مختلط، ہم اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بولتے، بے شک ہم نے جریری سے سنا وہ مختلط ہو چکے تھے۔ وقال ابن معین، امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال یحییٰ بن سعید عیسیٰ بن یونس اسمعت من الجریری وهو مختلط، کہ عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں، یعنی کہ یحییٰ بن سعید نے عیسیٰ بن یونس سے کہا کہ کیا تم نے جریری سے سنا جبکہ وہ مختلط ہو گئے تھے؟ کالا نام، کہا ہاں، کالا لا تروی عنہ، کہا ہم نہیں لیتے روایت، ہم ان سے اختلاط کے بعد کی روایت نہیں لیتے۔ اب مرزا جی اور مرزا جی کی ذریت کے لیے یہ ہمارا سوال ہے کہ پہلے تو اقراء کی ایک مثبت توثیق دکھائیں، پھر سعید بن ایاس الجریری کی اس روایت میں مطابق دکھائیں، گو جب تک وہ ممکن نہیں ہے تو اس وقت تک یہ روایت صحیح کیسے ہوگی، اور جو ہم نے سوالات کیے ہیں ان سوالات کے جوابات بھی لازمی طور پر عنایت فرمائیں۔ اچھا پھر یہ بشری کمزوری کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ بات تھوڑی آگے بھی کریں گے۔ مرزا جی کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا جی ہاں، میں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اترا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تولا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری نکلے اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں تولا گیا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاری ثابت ہوئے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ نکلا، پھر وہ ترازو واپس آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ سن کر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے، بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں یعنی شہادت عثمان کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگے گا، یعنی شہادت اس عمر کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگے گا۔ اچھا جی چلیں، ایک اس میں نقطہ غور طلب ہے، اب اس حدیث میں میگنیفائنگ گلاس لگا کر بھی اگر دیکھا جائے تو ایسا کوئی دور دور تک معنی مفہوم نہیں ہے کہ
عمر اور عثمان کے وزن کے بعد جو ترازو اٹھا لیا گیا تو عمر وزنی ثابت ہوئے، ترازو اٹھا لیا گیا، تو مطلب ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معاملات میں تغیر آئے گا؟ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی منچلا یہ بات کہے کہ عثمان تو پھر اس ترازو میں بٹھائے گئے، علی نہیں بٹھائے گئے، علی کا ذکر نہیں آیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہم جو مراد بیان کر رہے ہیں وہ مراد مرزا جی کے کیے ہوئے ترجمے سے بھی اس طرح واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ناگواری کے اثرات آ گئے۔ اب بھائی میرے نہیں سمجھے کچھ بات، ناگواری کے اثرات کس لیے آئے ہوں گے؟ کہ ابو بکر عمر عثمان کا ذکر تو آ گیا، علی کا ذکر رہ گیا، مولا علی کا ذکر بھی تو آنا چاہیے تھا، نہیں سمجھے؟ اور اگر نہیں آیا، اگر مثال کے طور پہ، تو اس کا دوسرا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر حالات کے تغیر کی بحث کی جائے تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کی جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، مرزا جی اس روایت کے لیے امام ترمذی اور شیخ البانی کے حوالے سے لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، ہم کہتے ہیں کہ کیا کہنے، زبردست۔ لیکن بات یہ ہے کہ مرزا جی اپنے مطلب کے خلاف اگر آ جائے، سننا ذرا بات کو، مرزا جی ایک جگہ پر لکھتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں، ایک روایت پہ بحث کرتے ہوئے، ایک راوی کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہ وہ مدلس ہے، ان سے روایت ہے، ضعیف ہے۔ مدلس راوی روایت ان سے، تو روایت مرزا جی کہتے ہیں کہ کیا ہے، ضعیف ہے۔ اور اسی طریقے سے مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پہ ابو اسحاق السبئی کی روایت کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ابو اسحاق مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ یعنی کہ مدلس راوی صیغہ ان سے روایت بیان کرے کہ جس میں تصریح سما موجود نہ ہو، تو مرزا جی کے نزدیک اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اب جو ترمذی والی روایت ہے اس کی سند یہ ہے، حدثنا محمد بن بشار حدثنا الانصاری حدثنا اشس عن الحسن عن ابی بکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو بکر سے روایت کرنے والے حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ ہے۔ اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں طبقات المدلسین حافظ بن حجر کی صفحہ نمبر 35 کے اوپر وہ حسن بن ابی الحسن بصری ان کے بارے میں لکھتے ہیں، وصفہ بتدلیس الاسناد النسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے، امام نسائی اور دیگر محدث وغیرہ دیگر محدثین نے تدلیس الاسناد سے انہیں متصف کیا ہے کہ یعنی کہ یہ سند میں تدلیس کرتے تھے۔ اور اس کی تحقیق و تخریج میں شیخ زبیر الزئی، مرزا جی کے معتمد شیخ زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سکہ فقیہ فاضل مشہور، حسن بصری سکہ ہے، فقیہ ہیں، فاضل ہے، مشہور ہے، وکانا یرسل کثیرا ویدلس، اور کثرت سے تدلیس و ارسال کرتے تھے۔ یہ تقریب کے حوالے سے شیخ زبیر نے یہ بات لکھی ہے، اس کا مطلب کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مدلس ہونا یہ ثابت شدہ بات ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے مرزا جی کو یہاں مدلس کا صیغہ ان سے روایت بیان کرنا نظر نہیں آیا۔ جب روایت ضعیف ہے تو ضعیف روایت سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت سوائے سینہ زوری اور رافضیت نوازی کے اور کچھ کہلائی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ ایک چھتری نما بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ رہے ہیں، کوئی زیادہ اور کوئی کم لے رہا ہے۔ پھر اچانک ایک رسی دیکھی جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی تھی، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا، پھر اس کے بعد ایک دوسرے شخص نے اسی رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا، پھر ایک تیسرے شخص نے اس رسی کو پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی، مگر پھر اس رسی کو اس شخص کے لیے جوڑ دیا گیا۔ یہ خواب سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تعبیر کرو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بادل سے مراد اسلام ہے اور اس سے ٹپکنے والا گھی اور شہد قرآن اور اس کی شیرنی ہے، جیسے کوئی زیادہ اور کوئی تھوڑا حاصل کر رہا ہے، اور آسمان سے زمین تک لٹکنے والی رسی وہ دین حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تھامے رکھیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا شخص بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تھام لے گا اور پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا شخص بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تھامے گا تو وہ رسی ٹوٹ جائے گی، مگر پھر اس رسی کو اس بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے جوڑ دیا جائے گا، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے لیے کفارہ بن جائے گی، پھر وہ بھی اسے تھام کر اوپر چڑھ جائے گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تعبیر بیان کرنے کے بعد عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، بتائیے کہ میں نے درست تعبیر کی یا غلط؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ درست تعبیر کی اور کچھ غلط۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیے کہ میں نے کون سی غلطی کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم مت دو۔ اب مرزا جی آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کو حکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا، لیکن بعد میں ہونے والے حالات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔
اچھا سنیے گا ذرا بات کو نا. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا روایت اصل کتاب سے بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں نا. یہ میرا آپ کی صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 364 ہے, کتاب التعبیر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب من لم یر الرؤیا لاول عابر اذا لم یصب. اس کے تحت حدیث نمبر 7046. سنیے گا ذرا بات. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبر کا ٹکڑا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں, کوئی زیادہ اور کوئی کم. تو ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ پہلے آپ نے آ کر اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے, پھر ایک دوسرے صاحب نے بھی اسے پکڑا, اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا, پھر ایک تیسرے صاحب نے بھی پکڑا اور وہ بھی چڑھ گئے, پھر چوتھے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے چڑھ گئے, پھر وہ رسی ٹوٹ گئی, پھر جڑ گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی تعبیر بیان کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو. انہوں نے کہا سائے سے مراد دین اسلام ہے, اور جو شہد اور گھی ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید کی شیرنی, اور بعض قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والے ہیں, بعض کم. اور آسمان سے زمین تک کی رسی سے مراد وہ سچا طریقہ ہے جس پر آپ قائم ہیں, آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کو اٹھا لے گا. پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صاحب اسے پکڑیں گے, وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے. پھر تیسرے صاحب پکڑیں گے, ان کا بھی یہی حال ہوگا. تو ان کا معاملہ یعنی ان کے معاملے میں وہ رسی کٹ جائے گی, پھر وہ بھی یعنی وہ جڑ جائے گی, پھر وہ بھی چڑھ جائیں گے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, مجھے بتائیے کہ میں نے جو تعبیر کی ہے وہ غلط ہے یا صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض حصے کی صحیح تعبیر کی ہے اور بعض کی غلط. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, پس واللہ آپ میری غلطی کو ظاہر فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھاؤ. اب دیکھیں ذرا اس بات کو سمجھیں. حدیث پڑھنے والا ایک معمولی طالب علم بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر بیان کی ہے اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین اسلام سے تمسک رکھنے والے اور اس پہ استقامت اختیار کرنے والے ابو بکر عمر, ایسے ہی نا کہ اگر اس سے مراد جو مرزا جی نے لیے تو وہ اگر ابو بکر عمر ہیں تو کیا ایسی بات ہے کہ محدثین نے اس روایت کو, یا خاص طور پہ امام بخاری کی بات کر لیتے ہیں, ابو بکر یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ذکر نہیں کی. نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات. دیکھیں یہ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا سوال ہے, وہ کون سا تفقع تھا آپ کے پاس, وہ کون سا ایسا باریک نقطہ تھا علمی جس سے آپ نے کشید کیا کہ اس میں دوسرے تیسرے شخص سے, یعنی پہلے دوسرے اور تیسرے شخص سے مراد ابو بکر عمر عثمان. سنیے گا ذرا میری بات. لا محالہ مرزا جی اور ان کے مقلدین کہیں گے سلف نے یہی بتایا, شارحین حدیث نے شروحات کے اندر حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہی بتایا کہ اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان ہے. تو ہم کہیں گے 100 توپوں کی سلامی آپ کے لیے, آپ کا منہ در کر کے. سنیے گا ذرا اس بات کو, کیونکہ آپ قوم شعیب کے وہ فریق ہیں کہ جنہوں نے سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے طریقے کے. 23 مارچ 2016 کے اپلوڈڈ اپنے ویڈیو میں مرزا جی نے کہا ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پابند نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے, ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں. آپ تو میاں سلف کے پابند ہی نہیں ہیں. آپ اگر مثال کے طور پہ اس جگہ سلف کے بیان کردہ معنی مفہوم لے رہے ہیں تو مطلب براری کر رہے ہیں یہ آپ, ورنہ ہم آپ سے یہی کہیں گے سلف کی تقلید چھوڑیں, دلائل کی روح سے ہمیں ثابت کریں کہ یہاں مراد ابو بکر عمر عثمان ہے. چلیں اب ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی ابو بکر عمر عثمانی ہے. تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بعض تعبیر صحیح کی اور بعض غلط, تو ممکن ہے کہ جو تعبیر غلط ہوئی وہ وہی ہے کہ کوئی کہے کہ جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے مراد لے لیا گیا ہے کہ جی وہ ان کے دور کے اندر جو ہے وہ رسی جو ہے اس دین حنیف کے طریق کی رسی ٹوٹے گی اور پھر جڑے گی. ممکن ہے کوئی کہنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے, جبکہ اصلاً بات صرف یہ ہے کہ بعض حصے کی تعبیر اور بعض حصے کی تعبیر صحیح کی اور بعض کی غلط کی ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا ذکر ہی نہیں کیا, تو جب ذکر نہیں کیا تو بہتر یہ تھا کہ ہم نے بھی بریکٹ نہیں دینے تھے, خاموش ہونا تھا. اچھا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کو حکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا, لیکن بعد میں ہونے والے حالات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا. اچھا اب لطف کی بات دیکھیے گا ذرا, لطف کی بات دیکھیں. میں آپ لوگوں کو ٹیزر دے رہا ہوں, ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 2 مرتبہ اس روایت کے اوپر مرزا جی کو دانت توڑ جواب دیے ہیں, اور انشاءاللہ پھر اللہ میں ایک دفعہ اور موقع دے رہا ہے, اور اب کہ ہم مرزا جی کے قلم سے ہی اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے. نمبر 17 کے تحت مرزا جی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ ہم لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے لیے اینٹیں ایک ایک کر کے اٹھا لا رہے تھے, جبکہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق اور جذبے کے باعث ایک کے بجائے 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے. اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر مبارک سے گرد اور مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا افسوس عمار کی کم بختی,
ہمارے کے وہ معنی نہیں ہے، مرزا جی کی ہی معنی ہے. عمار کی کم بختی اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، جبکہ وہ لوگ عمار کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میں اس فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران میں کوئی دور تک بھی بظاہر ایسا کرینہ نہیں بن رہا کہ جس سے کوئی حکمت نظر سمجھ آ جائے کہ کیوں اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تجھے باغی گروہ شہید کرے گا. لیکن خلافتی امور کے جن کا تعلق اللہ کے احکامات کے نفاذ سے متعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکمتاً چھپا رہے، بیان نہیں کر رہے. عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا یہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس خواب میں عثمان ہے نہیں یہ بیان نہیں کر رہے. اسے مرزا جی نے سمجھایا. سمجھایا کس سے ہے میں بتاؤں؟ ابلیس سے. سمجھایا کس نے؟ اس روایت کو مرزا جی کو، اس لاحق کو، اس مانوی تحریف کو مرزا جی کو کس نے رٹوایا؟ ابلیس نے. کیونکہ روایت میں تو نہیں تھا. مرزا جی سلف کے پیچھے جا نہیں سکتے، کیونکہ اگر جائیں گے ہم مرزا جی کو یاد دلائیں گے آپ تو پابند نہیں تھے نا. اب کیا ہوا؟ اپنے مطلب کے لیے وہی سلف. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اچھا جی، پھر ایک مرزا جی کے قلم سے ایک بس بات کر رہا ہوں، اور باقی پھر یہاں سے ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. سنیے گا ذرا بات کو. اگلی ہی روایت میں مرزا جی نے یہ بات کہی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے ایک بڑی مصیبت پہنچ کر رہے گی. ٹھیک ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں. یعنی بالکل ویسے جیسے عمار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا میں اللہ تعالیٰ سے اس فتنے میں پناہ مانگتا ہوں، بالکل ایسے. اب صحیح بخاری کی روایت میں، وہ خواب کی تعبیر والی روایت میں دھاندلی کرتے ہوئے، بددیانتی کرتے ہوئے آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. ویسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر نہیں آئے گا. اور ابھی اس کے اندر بحث اگلی روایت کے ساتھ باقی ہے کہ جب ہم اگلی روایت کے اندر مسند احمد کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ حوالہ دیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کو ہدایت اور حق پر قرار دیا ہے فتنے کے زمانے میں. بس ایک آخری مرزا جی پر لعنت کر کے بات ختم کرتے ہیں. مرزا جی نے جو یہ جملہ کہا نا، میں بڑا یقین کریں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. مرزا جی نے جو پہلے یہ بات کہی تھی نا کہ بس صرف یہ ایک جو ہے آخری بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دوں. مرزا جی نے جو روایت میں یہ بریکٹ دیا یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے لیے کفارہ بن جائے گی. مرزا جی کو جو لوگ اہل سنت سمجھتے ہیں، مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہمارے مخاطب ہی نہیں ہیں. وہ بے غیرت قوم ہے جس بے غیرت قوم کو شاید اپنے ماں باپ کی بھی عزت اور حرمت کا اتنا خیال نہیں ہوگا. دعوے سے میں یہ بات کہتا ہوں. آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ان کے لیے کفارہ بن جائے گی. کفارہ تو گناہوں کا ہوتا ہے، خطاؤں کا ہوتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے کون سے گناہ اور خطائیں کر لی تھی جن کا کفارہ ہوگا؟ ایک آپ میری بات سمجھیں ذرا اس بات. کیا بدبختی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے جو یہ مرزا نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہاں پر کی ہے. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس عثمان کو ایک مجلس میں 4 مرتبہ جنت کی بشارت دیں، اس کے لیے یہ گھٹیا 2 ٹکے بھی مہنگے ہیں. پھوٹی کوڑی کا آدمی، یہ مرزا پھوٹی کوڑی کا آدمی، وہ کہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے لیے کفارہ بن جائے گی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مدینے کے کنویں خریدنے ان کے لیے بہت بڑی بشارت تھا جنت. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو صرف اتنا کافی ہے، تمہارے ساری نسلوں کے اوپر لعنت پھیر دینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ عثمان دوہرے اہل بیت کا حصہ ہیں، دوہرے، ڈبل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں گئیں ایک کے بعد ایک. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اتنا بڑا مقام ہے. ابھی عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے بحث نہیں تھی، ہمیں تو آپ پر لعنت بھیجنی تھی، ہم تو اس میں کامیاب ہو گئے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.